بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بچے کے پیشاب کے بیان میں جو باب تھا، باب ما جاء فی بول الصبی، اس کی احادیثیں حدیث نمبر 44 سے 51 تک پڑھی تھیں۔ احادیث میں کچھ الفاظ آئے تھے۔ پہلے حل لغات کا جو ٹاپک ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ صبیو، بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو جنین کہتے ہیں، اور جب ماں پیدا کر دے تو صبیون کہلاتا ہے۔ اس کی جمع صبیان ہے۔ فی حجر ہی کے الفاظ تھے۔ یہ لفظ ہا کے فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں۔ فبال علی صوبہ کی بھی الفاظ آئے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ صوبہ میں ہا ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ضمیر ابن کی طرف لوٹتی ہے، یعنی بیٹے نے اپنے کپڑے پر پیشاب کیا، اس حال میں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تھے، تو اس کے کپڑے پر پانی چھڑکا گیا، اس خوف سے کہ کہیں بچے کے کپڑے سے کسی شے کو چھینٹے نہ لگیں۔ یہ تعویل حنفیہ کے قول کی تائید کرتی ہے۔ غلام کا لفظ احادیث میں آیا تھا۔ غلام کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ بچے سے جب دودھ چھڑایا جاتا ہے تو اسے 7 سالوں تک غلام کہا جاتا ہے۔ ندحن کا لفظ استعمال ہوا مختلف احادیث میں۔ شوافے کے نزدیک اس کا معنی پانی چھڑکنا ہے، اور احناف کے نزدیک دھونا ہے۔ تفصیلی بحث آگے آ رہی ہے۔ اساریہ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی عربی میں اس کی وضاحت طرائق سے کی جا سکتی ہے، یعنی دھاریں۔ اس کی واحد اسرون اور یسرون ہے، حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ آگے دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے، پیشاب کے پاک ہونے میں اختلاف اور شوافے کا درست موقف۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی متوفی 676 ہجری لکھتے ہیں، پیشاب کے ناپاک ہونے میں ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف نہیں ہے، اور ہمارے بعض اصحاب شافعیہ نے پیشاب کے نجس ہونے پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے۔ اس مسئلے میں صرف داؤد ظاہری نے اختلاف کیا ہے۔ علامہ خطابی وغیرہ نے کہا ہے کہ بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکنے کے جواز سے اس کے نجس نہ ہونے کو جائز قرار دینا درست نہیں، لیکن چھڑکنا صرف پیشاب کے زائل کرنے کے حکم میں تخفیف کی وجہ سے ہے، یہی درست ہے۔ اور رہا وہ جس کو ابو الحسن بن بطال، پھر قاضی ایاز نے امام شافعی وغیرہ سے روایت کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کا پیشاب پاک ہے، اس لیے اس پر پانی چھڑکنے کا حکم ہے، تو یہ بیان کرنا قطعاً باطل ہے۔ امام نووی کے اس بیان سے واضح ہو رہا ہے کہ صرف داؤد ظاہری پیشاب کو ناپاک سمجھتے تھے۔ قاضی ایاز مالکی اور ابن بطال مالکی نے امام شافعی کی طرف جو پیشاب کے پاک ہونے کی نسبت کی، اس کا رد کیا ہے، لیکن اس تردید کو علامہ عینی نے قبول نہیں کیا، بلکہ فرمایا میں، یعنی علامہ عینی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ انکار بغیر دلیل کے ہے، کیونکہ اکیلے امام شافعی سے یہ منقول نہیں ہے، بلکہ امام مالک سے بھی یہ نقل ہے کہ چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہے جو کھانا نہ کھاتا ہو، اور اسی طرح امام اوزاعی اور داؤد ظاہری سے منقول ہے۔ علامہ عینی کا علامہ نووی کے موقف کو رد کرنا درست نہیں، اس لیے کہ امام نووی خود شافعی ہیں، اور شوافی کی طرف وہی قول منسوب کرنا چاہیے جو شوافی کے علماء بیان کر رہے ہوں، کیونکہ وہی اس کو بہتر جان سکتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی نے بھی امام نووی کے موقف کی تائید فرمائی، لکھا کہ گویا کہ انہوں، یعنی ابن بطال مالکی اور قاضی ایاز مالکی نے شوافی کا موقف الزام کے طریق پر لیا ہے، یعنی زبردستی شوافی کی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ اصحاب المذہب اعلم بمرادہ من غیرہم، اصحاب مذہب اپنے مذہب کی مراد دوسروں کی نسبت زیادہ جانتے ہیں۔ پس دیگر ائمہ کی طرح امام شافعی کے نزدیک بھی چھوٹے بچے کا پیشاب ناپاک ہے، ہاں اگر کپڑے پر لگ جائے تو اسے پاک کرنے کے طریقے میں اختلاف ہے، جس کی تفصیل آگے مذکور ہے۔ نیز علامہ عینی کا یہ کہنا کہ امام مالک کے نزدیک بھی پیشاب پاک ہے، یہ بھی صحیح نہیں۔ ابن بطال مالکی نے امام مالک کی طرف اس کے نجس ہونے کی نسبت کی،
اور مالکیہ کے دوسرے بڑے امام ابی بکر محمد بن عبداللہ بن عربی مالکی لکھتے ہیں کہ اور صحیح یہ ہے کہ بچے اور بچی کے پیشاب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کو دھویا جائے گا اس لیے کہ یہ ناپاک ہے۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دودھ پیتے بچے کے پیشاب کو پاک کرنے میں ائمہ کا اختلاف۔ شوافی اور حنابلہ کے نزدیک جب تک بچہ کھانا نہ کھائے تو اس کے پیشاب پر پانی چھڑکا جائے گا، جبکہ بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ جبکہ مالکیہ اور احناف کے نزدیک بچہ ہو یا بچی، کھانا کھاتا ہو یا نہ کھاتا ہو، اس کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ شوافی اور حنابلہ کے مذہب پر دلائل وہ روایات ہیں جن میں بچے کے پیشاب پر ندحن، رشن وغیرہ کے الفاظ ذکر ہوئے ہیں۔ متن کی روایات میں بھی اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں، جبکہ مالکیہ اور احناف کے نزدیک وہ روایات ہیں جن میں بچے کے پیشاب کو بھی دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز جس طرح مطلقاً نجاست کو دھویا جاتا ہے، بچے کا پیشاب بھی چونکہ نجس ہے اسے بھی دھویا جائے گا۔ شوافی کی مستدل روایات کا احناف اور مالکیہ پہلا قوی جواب یہ دیتے ہیں کہ ان روایات میں ندحن سے مراد پانی چھڑکنا نہیں بلکہ دھونا ہے۔ اس طرح تمام احادیث میں مطابقت بھی ہو جائے گی اور پیشاب کا حکم دیگر نجاستوں کی طرح ہو جائے گا۔ یہ معنی کرنے میں چند دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ دلیل اول یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جائے گا یہ احتمال رکھتا ہے کہ ندحن سے مراد پیشاب پر پانی ڈالنا ہے۔ بے شک اہل عرب دھونے کو ندحن کا نام دیتے ہیں۔ اسی مفہوم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان انی لعارف مدینۃ ینضح البحر بجانبها، بے شک میں ایسے شہر کو جانتا ہوں کہ سمندر اس کے کنارے پر پانی ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ینضح سے چھڑکنا مراد نہیں لیا بلکہ شہر کے کنارے کے ساتھ پانی کا مل جانا مراد لیا ہے۔ دوسری دلیل حدیث نمبر 39 گزری جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کروایا تو جواب میں فتنضح بہا، اور ایک روایت میں فلینضح فرجہ کے الفاظ ہیں۔ یہاں بھی ندحن دھونے کے معنی میں ہے کیونکہ اسی روایت کو امام مسلم نے یغسل ذکرہ کے الفاظ سے روایت کیا۔ قصہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنے والے ایک ہیں، اور جو دلالت تضحو کے ذکر کرنے سے ہو رہی ہے غسل سے بھی وہی دلالت مراد ہے، اور ثابت ہوا ندحن کا معنی دھونا ہے۔ شوافی اور حنابلہ ندحن کے لفظ کے علاوہ رشن اور طبعن کے الفاظ سے بھی چھڑکنے پر استدلال کرتے ہیں، جس طرح حدیث نمبر 45 اور 48 میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ احناف اس کا بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ان الفاظ سے مراد بھی دھونا ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں رشن سے بھی دھونا مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا چلو لیا، فرش علی رجلہ الیمنی حتی غسلها، پھر اسے اپنے دائیں پاؤں پر ڈالا یہاں تک کہ پاؤں کو دھو لیا۔ جہاں رشن سے مراد تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور یہی دھونا ہوتا ہے۔ طبعن لفظ کا معنی شوافی نے خود پانی بہانا مراد لیا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی نے حدیث نمبر 45 کی شرح میں لکھا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب آلود کپڑے پر پانی بہایا، اور یہ فقہائے احناف اور فقہائے مالکیہ کے موقف پر قوی دلیل ہے کہ لڑکے کے پیشاب آلود کپڑے پر پانی بہایا جاتا ہے، چھڑکا نہیں جاتا۔ علامہ سیوطی شافی نے بھی اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے اے صبہ علیہ، اس کپڑے پر پانی بہایا۔ ان دلائل کے باوجود شوافی اور حنابلہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، اس کے پیشاب پر پانی ڈال دے اور اسے دھو مت، تو کس طرح ندحن اور رشن کو غسل پر محمول کیا جا سکتا ہے؟ علامہ عینی اس کا جواب دیتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس کا معنی ہے کہ رگڑ کر نہ دھویا جائے جیسا کہ کپڑوں کو دھویا جاتا ہے جب نجاست لگ جائے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں یعنی جب کپڑے اس قسم کے ہوں کہ رگڑنے یا نچوڑنے سے خراب ہوتے ہوں تو اسے رگڑنا ضروری نہیں،
زمانہ قدیم میں اکثر کپڑے اسی قسم کے ہوتے تھے۔ اس پہلے جواب کے خلاصے کے طور پر امام بغوی کا کلام علامہ عینی کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں جب ثابت ہو گیا کہ ندحن اور رشن جب ذکر کیے جائیں تو دونوں سے مراد دھونا ہوتا ہے، تو واجب ہے کہ اس باب میں جہاں بھی ندحن اور رشن آئے غسل دھونے پر محمول کیا جائے، اس لیے کہ غسل بغیر رگڑے کسی چیز پر پانی پہنچانا ہے۔ جب کپڑے پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا جائے جہاں تک کہ قطرے گریں اور بہہ جائیں تو غسل حاصل ہو جائے گا۔ شوافی کی مستدل روایات کے 2 جوابات مذکورہ بحث میں دیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بھی روایات میں بچے اور بچی کے پیشاب کے حکم میں فرق کیوں بیان کیا گیا؟ اس سوال کے جواب کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بچے کا پیشاب اپنے مخرج کی تنگی کی وجہ سے ایک جگہ پر گرتا ہے اور بچی کا پیشاب اپنے مخرج کے وسیع ہونے کی وجہ سے مختلف جگہوں پر گرتا ہے، تو اس وجہ سے بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکنے کا کہا گیا، جس سے مراد ایک جگہ پر پانی ڈالنا ہے، اور بچی کے پیشاب کو دھونے کے ساتھ بیان کیا گیا کہ پانی لگاتار ڈالا جائے کیونکہ بچی کا پیشاب مختلف جگہوں پر گرتا ہے۔ شرح معانی الاثار میں یہ وجہ بیان کی گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بچے کا پیشاب پانی کی طرح ہے اور بچی کا گاڑھا، پیلا اور جگہ کے ساتھ چپکنے والا، اس لیے بچے کے پیشاب کے بارے میں چھڑکنا فرمایا گیا، یعنی پیشاب جلدی سے زائل ہونے کی وجہ سے اس پر پانی رگڑے بغیر بہایا جائے۔ جس طرح کپڑے پر مزی لگ جائے تو نتھن کا حکم دیا گیا ہے، یعنی مزی جلدی زائل ہوتی ہے اس لیے پانی ڈالنا ہی کافی ہے، اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے یعنی اس پر پانی ڈالا جائے اور آہستہ زائل ہونے کی وجہ سے رگڑا جائے، جس طرح کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسری وجہ امام شافعی سے خود نقل کی گئی ہے۔ ابو الیمان مصری فرماتے ہیں میں نے امام شافعی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یرش من بول الغلام ویغسل من بول الجاریہ، بچے کے پیشاب پر پانی ڈالا جائے گا اور بچی کا پیشاب دھویا جائے گا کے متعلق سوال کیا کہ دونوں پانی ہیں تو حکم میں فرق کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ بچے کا پیشاب پانی اور مٹی سے ہے اور بچی کا پیشاب گوشت اور خون سے ہے۔ پھر مجھ سے کہا کیا تو نے سمجھا؟ میں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت حوا کو ان کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا، تو بچے کا پیشاب پانی اور مٹی سے ہو گیا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی سے پیدا کیے گئے، اور بچی کا پیشاب خون اور گوشت سے ہو گیا کیونکہ حضرت حوا گوشت اور خون سے پیدا ہوئی یعنی پسلی سے۔ پھر امام شافعی نے مجھ سے فرمایا کیا تم سمجھے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے اس سے نفع دے۔ چوتھی وجہ فرق کے حکم کی عموم بلوا تھی کہ بچے کو اکثر اٹھایا جاتا ہے اور باہر لے جایا جاتا ہے، جبکہ بچے کے مقابلے میں بچے کو بہت کم لوگ اٹھاتے اور اپنی گود میں بٹھاتے تھے۔ مذکورہ بحث میں ہم نے شوافی کا بچے کے پیشاب کے بارے درست موقف بیان کیا اور پاک کرنے کے طریقے میں انہیں جواب دیا اور فرق کے حکم کی 4 وجوہات بیان کی۔ اب ہم احناف اور مالکیہ کے مذہب پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 46، 49، 50 اور 51 میں بچے کے پیشاب پر پانی ڈالنا مراد لیا گیا ہے۔ ان احادیث میں بالترتیب صبوا علیہ الماء صبا فصبہ علیہ، یصب علی بول الغلام اور تصب الماء علی بول الغلام کے الفاظ آئے ہیں، اور صبن کا معنی پانی ڈالنا ہے۔ ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ بچے کے پیشاب پر پانی ڈالنا ہی کافی ہے، اسے رگڑ کر دھونے کی ضرورت نہیں۔ انہی روایات کی بنا پر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں ندھن، رشن اور طبن کے الفاظ ہیں وہاں بھی پانی ڈالنا مراد لیا جائے گا تاکہ تمام احادیث میں تطبیق ہو سکے۔ حضرت ابراہیم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں یجری علی بول الصبی الماء، بچے کے پیشاب پر پانی جاری کیا جائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس روایت میں پانی کو جاری کرنے کے الفاظ ہیں جو کہ ہمارے موقف کے معید ہیں۔ امام حسن بصری کی والدہ جو سلمہ کی آزاد کردہ لونڈی تھیں روایت کرتی ہیں کہ میں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچے کے پیشاب پر جب تک وہ کھانا نہیں کھاتے تھے پانی ڈالتے ہوئے اور جب کھاتے تو پیشاب کو دھوتے ہوئے دیکھا، اور اب بچے کے پیشاب کو دھوتی تھیں۔ اس حدیث میں تصب الماء علی بول الغلام کے الفاظ ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ
بعض روایات نقل کرتے ہیں کہ حسن بصری اپنی والدہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لڑکا طعام نہ کھاتا ہو تو اس کے پیشاب پر پانی بہایا جائے گا، اور جب لڑکی ہو تو اس کے کپڑے کو دھویا جائے گا۔ المعجم الاوسط کے حوالے سے حسن بصری سے روایت ہے کہ لڑکا جب تک طعام نہ کھاتا ہو اس کے پیشاب پر پانی بہایا جائے گا اور لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ مسند ابو یعلا کے حوالے سے حضرت ام سلمہ نے فرمایا لڑکے کے پیشاب کے اوپر خوب پانی بہایا جائے جب تک کہ وہ طعام نہ کھاتا ہو، اور لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے خواہ کھانا کھاتی ہو یا نہ کھاتی ہو۔ آثار السنن کی حدیث نمبر 41، 42 اور 43 اپنے اطلاق کی وجہ سے احناف کے موقف کی تائید کرتی ہیں کہ پیشاب کے معاملے میں احتیاط کرنا لازمی ہے کہ یہ عذاب قبر کا باعث ہے۔ اس سے بچے کہ طعام سے پہلے پیشاب کو نکال کر صرف اس پر پانی چھڑکنا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ چھڑکنے سے تو پیشاب اور پھیل جائے گا، بلکہ پانی ڈال کر پاک کیا جائے گا تاکہ مذکورہ وعید میں کوئی آدمی داخل نہ ہو۔ ایک عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ جب ہم نے غور کیا تو دیکھا کہ بچے اور بچی دونوں کے پیشاب کا حکم ان کے کھانا کھانے کے بعد برابر ہوتا ہے، بس دونوں کے کھانا کھانے سے پہلے بھی برابر ہونا چاہیے، تو جب بعد میں دھویا جاتا ہے تو پہلے بھی دھو لینا چاہیے۔ مسائل ختم ہو گئے۔ مذکورہ احادیث کے دیگر جو فوائد ہیں وہ یہ کہ حسن معاشرت کے مستحب ہونے کا علم ہوتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کتنی نرمی، تواضع اور بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ چھوٹے بچوں کو پیشاب کرنے کے خوف کی وجہ سے انہیں اٹھانے سے پرہیز کرنا، انہیں گود میں نہ لینا، پیار نہ کرنا، یہ تمام باتیں خلاف سنت ہیں۔ فائدہ نمبر 3، بچوں کو نیک لوگوں سے ملانا، ان کی گود میں بٹھانا، دعا کرانا صحابہ کا طریقہ رہا ہے۔ نمبر 4، بڑوں کو بھی چاہیے کہ جب لوگ محبت و عقیدت کی بنا پر ان کی طرف بچوں کو لائیں تو ان کی دلجوئی کریں، بچوں پر شفقت کا مظاہرہ کریں اور یہ خیال کریں کہ یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت۔